السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور جہاں بھی اپنا بہت خیال رکھنے اس میں ہوں سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ خداداد پاکستان کی ریاست جو 3 ستون پر قائم ہے، یعنی عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ، لیکن اس وقت ایک جو ستون ہے وہ ہے عدلیہ، جو کہ بہت ہی اہم شمار کیا جاتا ہے پاکستانی ریاست میں۔ کسی بھی ریاست میں عدلیہ کا رول جو ہے وہ بہت ہی کروشل ہے، بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، لیکن اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ زیر عتاب ہے۔ عدلیہ جو بھی فیصلے کرتی ہے، ان کا موجودہ جو انتظامیہ ہے، موجودہ جو حکومت ہے، وہ اس پر فیصلے پر، ان کے فیصلوں پر بالکل عمل درآمد نہیں کرتی، بلکہ اس وقت عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر زیر عتاب آ گیا ہے۔ پارلیمنٹ جو مقننہ ہے، جو ایک ستون ہے، وہ ایک پارلیمنٹ، ایک سپریم لا میکنگ باڈی ہے، قانون سازی کی باڈی ہے، اور پارلیمنٹ میں جو ہم لوگ جب الیکشن ہوتے ہیں، ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، ایوان میں بھیجتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے وہ ملک کے مفاد کے لیے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کرے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو حکومت آئی ہے، انہوں نے جو بھی لیجسلیشن کی ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے وہ قانون سازیاں کرتی رہتی ہیں۔ اور یہ جو ہم عوام جو ہے، ہم اپنے نمائندوں کو جب منتخب کرتے ہیں، پارلیمنٹ بھیجتے ہیں، تو یہ ان کے پاس ہمارا جو ایک اعتماد ہوتا ہے، ہمارا جو ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ایک امانت ہوتا ہے۔ اور قانون سازی کرنا، پارلیمنٹ سپریم ہے، جب قانون سازی کرتی ہے تو وہ اس طرح کی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پرسنل اسپیسیفک ہو، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے، نہ کہ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ آج کا جو موضوع زیر بحث ہے، کل آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے ایک اور قانون پاس کر لیا ہے، سپریم کورٹ ریویو ججمنٹ اینڈ آرڈرز 2023۔ اس سے پہلے ایک اور قانون پاس کیا گیا تھا جو کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023۔ یہ 2 قوانین جو موجودہ پارلیمنٹ، موجودہ جو 13 جماعتوں کی جو حکومت ہے، پی ڈی ایم سرکار، انہوں نے جو 2 قوانین پاس کیے ہیں، وہ سارے کے سارے بدنیتی کی بنیاد پر ہے، پرسنل اسپیسیفک ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے، نہ کہ عوام کے مفاد کے لیے۔ اور جب قانون سازی کسی بھی پارلیمنٹ، جو بھی کوئی پارلیمنٹ ہو، اگر وہ قانون سازی کرتی ہے اور وہ پرسنل اسپیسیفک ہوتی ہے، ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے، عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہوتی، تو عوام کا جو اس پر جو اعتماد ہوتا ہے اپنے نمائندگان پر، وہ ایک قسم کا اس امانت میں پھر خیانت تصور کی جاتی ہے۔ یہی کچھ حال اس وقت موجودہ حکومت کا ہے، اور 2 قوانین جو پاس کیے گئے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا، خصوصی طور پر کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی لارجر بینچ کے سامنے جو الیکشن کا جو معاملہ تھا، جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو اسمبلی تحلیل کی گئی تھی، اس کے بعد پھر 90 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے، لیکن وہ انتخابات نہیں کرایا گیا، باوجود اس لیے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، انفیلڈ ہیں، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ الٹا الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو کہ تمام ملک میں الیکشن کے انعقاد کرنے کا ایک آئینی اختیار رکھتا ہے، اس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الٹا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے فیصلے کے خلاف ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ کا جو 4 اپریل کا جو فیصلہ تھا، جس میں 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے تھے، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیلنج کیا۔ کل اس کی سماعت تھی اور ریویو انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی کہ یہ انہوں نے جو 14 مئی کا جو ڈیٹ دی ہے، یہ اپنے آئینی اختیارات سے جو ہے تجاوز کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ کل اس کیس کی سماعت تھی، لیکن اس کیس کے دوران اٹارنی جنرل صاحب روسٹم پر آئے اور انہوں نے ایک نیا بینچ کو جو ہے ایک پیغام پہنچایا، بینچ کو ایک اطلاع دی کہ جناب حکومت وقت نے تو قانون پاس کر لیا، اور وہ قانون یہ اس پر ججز حیران تو نہیں ہے، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو تو ہنسی بھی جو آئی ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جناب اب جو ریویو کے جو سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایک 2023 کا قانون پاس کیا گیا کہ اب ریویو میں جو جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس کو بھی اپیل کا حق دیا گیا ہے، اور اس میں اپیل بھی فائل ہو سکتی ہے، اور وہ اپیل جو ہے 60 دنوں کے اندر فائل کی جا سکتی ہیں۔ تو اس پر، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو سائن کر لیا ہے، اس کو باقاعدہ اس پہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی لاجک ہے، جو پہلے سپریم کورٹ اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایک قانون بنایا تھا، انہوں نے اس کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی تک اس کو سٹے کیا ہوا ہے۔ کل اس کی سماعت ہے، 8 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور وہ قانون جو تھا انہوں نے جو نافذ کیا
تھا وہ بھی بدنیتی کی بنیاد پر کیا تھا، پرسنل اسپیسیفک. اور وہ قانون تھا کیا کہ وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ان کو جو بھی اختیارات ہیں بینچز کی تشکیل دینا، کیسز کی سنوائی کرنا، اور خاص طور پر ان میں ایک جو انہوں نے شک شامل کیے کہ اب آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ان میں اپیل کا حق دیا جائے گا. اور یہ اپیل کا حق کافی عرصے سے ججز بھی کہہ رہے تھے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، اور اس میں وکلاء کی بھی بڑی تگ و دور تھی، وکلاء کی بھی بڑی محنت تھی. بہرحال یہ ٹھیک ہے، لیکن کل جو قانون نافذ کیا گیا ہے اور اس میں ہے کہ ریویو کا. اب انٹرسٹنگ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کل ایک بہت بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی، پورے ملک میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی، ٹی وی چینلز پہ بڑے بڑے پروگرام ہو رہے تھے کہ اب یہ جو نظر ثانی کی درخواست میں جو اپیل کا حق دیا گیا ہے وہ جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جن کو تاحیات نااہل کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ میں 2017 میں 28 جولائی کو جو ان کو نااہل کیا گیا تھا، تو لہٰذا اب ان کو یہ جو ہے بڑا فائدہ ملے گا اور اس کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. حالانکہ کل ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، ان کو وزیر قانون اعظم نذیر طاہر صاحب نے بتایا تھا کہ نہیں، نواز شریف صاحب کو اس جو نیا قانون ہے جو ریویو والا ہے اس میں اس کو فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ فائدہ ان کو ملے گا اس کو جو پہلے والے قانون ہیں، یعنی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو قانون ہے اس میں. وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو اپیل کا حق دیا گیا ہے، اور اس میں ایک اور شک انہوں نے شامل کی تھی کہ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں ان کو کم کرنا، اس کو کٹ کرنا، اس کو کلپ کرنا، اور خاص طور پر بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے اس پر انہوں نے ایک نئی کلاز اس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ تاکہ جو بینچز کا جو اختیار ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان جو بینچز بناتے ہیں، اب چیف جسٹس پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے اب ان کے ساتھ ایک کمیٹی ہوگی، اور اس کمیٹی میں 3 رکن شامل ہوں گے، جس میں چیف جسٹس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین 2 ججز ہیں وہ شامل ہوں گے، اور وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس طرح کا بینچ بنانا ہے، کتنی رکنی بینچ بنانا ہے. اس قانون کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس قانون کو نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی لارجر بینچ نے پچھلے 1 مہینے سے اس کو سٹے کیا، اور کل اس کی سماعت ہے. اور جو اس کو چیلنج کیا گیا وہ کس بنیاد پہ کیا گیا؟ وہ اس بنیاد پہ کیا گیا کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس پر پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیا تھا، کیونکہ پریزیڈنٹ نے 2 دفعہ اس پر سائن نہیں کیا تھا، تو بعد میں حکومت وقت نے جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ سے اس کو منظور کرا کے یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو سٹے کیا ہوا، اور کل اس کی سماعت ہے. اب آتے ہیں جو کیس کے حوالے سے جو کل خوشیاں منائی جا رہی تھیں. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو 28 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، نااہل کیا تھا، اور وہ اس وقت کا جو 5 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس آصف سعید کوسہ تھے، اس وقت کے جو جج تھے جسٹس گلزار احمد، جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب، جسٹس اعجاز افضل صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن، یہ 5 رکنی بینچ نے 28 جولائی کو ان کو نااہل کیا تھا. اس کے بعد پھر ایک امپلیمنٹیشن بینچ بھی بنا تھا، یہ ایک اور کہانی ہے، لیکن بہرحال اس کو بعد میں پھر میاں نواز شریف صاحب نے چیلنج بھی کیا تھا، ریویو پٹیشن فائل کی تھی، لیکن 15 ستمبر 2018 کو پھر وہ ریویو درخواست بھی جو ہے وہ خارج ہو گئی تھی. اس طرح جہانگیر ترین جو پی ٹی آئی کے بڑے سرکردہ رہنما تھے وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، اس کی ریویو پٹیشن بھی خارج ہو گئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قانون جو 2 قوانین نافذ کیے گئے ہیں، ایک تو جو اس میں جو کل کا جو قانون ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر کے آپ آرٹیکل 184(3) کے تحت جتنے بھی وہ فیصلے ہوتے ہیں اس کو اپیل کا حق ہونا چاہیے، اور اس میں پھر ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بینچ فرض کرے ایک فیصلہ صادر کرتا ہے، اور اس پہ بعد میں جب نظر ثانی کی اپیل دائر ہوتی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہی بینچ اس کو سنے گا. لیکن کل کا جو قانون جو انہوں نے نافذ کیا ہے سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر 2023، اس میں یہ کہا گیا کہ اب ایک لارجر بینچ بھی بنایا جا سکتا ہے. اور لارجر بینچ لیٹ سپوز اگر نواز شریف والے کیس کا کر لیں تو اس پہ تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس ہی وہ بینچ بنانے کا اختیار ہے، پھر وہی بینچ بنائیں گے. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف
پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو قانون ہے اس کے تحت اگر یہ اپیل کا جو اختیار دیا گیا اور لیٹ سپوز اگر یہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس قاضی فائزی اور جسٹس سردار طارق مسعود اگر ان کیسوں کو سنیں گے، لیکن ابھی تک پتہ جو ہے ترب کا پتہ یکے کا پتہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سپریم کورٹ اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو آلریڈی انہوں نے جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا گیا اور اس پہ سٹے لیا گیا اور کل اس کی سماعت ہے، اور لہٰذا وہ جو سٹے کیا گیا ہے اور جو درخواستیں اس میں آئی تھی اس میں سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کو جو قانون کو جو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا ہے اس کی پارلیمنٹ میں جو ہے اکثریت نہیں تھی، سمپل میجارٹی سے پاس کیا گیا ہے اور سمپل میجارٹی سے کوئی جو ہے قانون نہیں پاس کیا جا سکتا۔ دوسری جو اس میں اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اور اس میں جو اپیل کا حق جو دیا گیا اور پھر جو بینچز کا اختیار بنانے کا جو دیا ہے وہ اس میں اس نے چیلنج کیا کہ ایسا نہیں سے ہو سکتا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین کے مطابق ان کو اختیارات دیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں ان کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کو انتظامی امور پاور دیے گئے ہیں، تو لہٰذا ان کو اس سے وہ پاور اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس کے پاور کو جو ہے اس کے ساتھ وہ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب کل اس کیس کی سماعت ہے، اس کو آلریڈی سٹے کیا ہوا ہے۔ اگر لیٹ سپوز یہ باتیں آ بھی رہی ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو فرض کرے اگر اس قانون کے تحت اگر مرضی کا بینچ بن جائے اور وہ پھر شاید اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تاحیات ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ شاید ختم ہو جائے، لیکن اب بھی جو کہنا ہے کہ یہ چیف جسٹس کے پاس اب بھی ترب کا پتہ ہے اور یہ جو دونوں قوانین بنائے گئے ہیں پرسن اسپیسیفک ذاتی مفاد کے لیے بنائے گئے ہیں، بدنیتی کی بنیاد پہ بنائے گئے، اور جو پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ٹرسٹ جو ہے عوام کا اعتماد جو ہے وہ کھویا ہے، کیونکہ پرسنل اسپیسیفک قانون سازی کبھی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو ملکی مفاد کے لیے، لوگوں کے مفاد کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ قانون پاس کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ اپنی مفاد کے لیے استعمال کر سکیں۔ اور جو کل کا جو قانون ہے سپریم کورٹ ریویو والا، اس میں یہ جو لارجر بینچ کا جو کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے لیے لارجر بینچ بنائے، تو اس کے لیے بھی حکومت کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم اپنے جو ہمارے جو دڑے کے ججز ہیں ان سے ہم یہ فیصلہ جو ہے وہ صادر کریں۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ ان دونوں قوانین کے ذریعے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور جو ترین صاحب ہیں وہ ان کی جو ہے ڈسکوالیفیکیشن وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب نواز شریف کو 5 رکنی بینچ نے نااہل کیا تو وہ صرف اور صرف اس اقامے پہ کیا تھا جب نواز شریف صاحب جلاوطن تھے، دبئی میں وہ وقت گزار رہے تھے، وہاں پہ ان کی ایک اپنی تھی جبل علی میں UAE میں ZFE، وہاں پہ اس قانون اس کمپنی کے تحت اس کو چونکہ وہ اس کے ہیڈ تھے، اس کے چیئرمین تھے اور وہ اس کے باقاعدہ ماہانہ 10,000 درہم وہ سیلری جو تھے وہ قابل وصول تھے، لیکن اس کے وکیل نے اس وقت کہا تھا کہ وہ تو یہ سیلری نہیں لے رہے۔ انہوں نے پھر کورٹ نے اس سے کہا تھا کہ کیا وہ یہ سیلری وصول کر سکتے تھے، یہ تنخواہ وصول کر سکتے تھے، تو اس کے وکیل اس وقت کے وکیل خواجہ ارس نے بتایا تھا کہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ جی وہ وصول کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سیلری نہیں لی، وہ تنخواہ نہیں لی، جس پر کورٹ نے کہا تھا کہ اگر وہ یہ قابل وصول تھی اور ایون اگر انہوں نے وصول نہ بھی کی تو پھر یہ بھی اس کا ایسٹ شمار ہوگا، اس کا اثاثہ شمار ہوگا، جو کہ انہوں نے 2013 کے انتخابات میں وہ ظاہر نہیں کیے تھے، لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو نااہل کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور بھی درخواست آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ایک 5 رکنی بینچ بنایا تھا، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، ان کی سربراہی میں ایک بینچ بنایا تھا اور اس بینچ نے پھر یہ قرار دیا تھا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یہ تاحیات ہے۔ تو اب اس فیصلے کے خلاف تو کوئی نظر ثانی کی اپیل فائل نہیں ہوئی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں یہ اس کو فائدہ ہو کہ وہ اس کے خلاف اپیل فائل کر دے یا ریویو پٹیشن فائل کرے، کیونکہ جو نیا قانون بنایا گیا، لیکن اس میں بھی چانسز نظر نہیں آ رہے، کیونکہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے کافی اشارے دیے تھے، خاص طور پر جب انہوں نے یہ بھی جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے جو آڈیو لیز کی تحقیقات کر رہا ہے، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک حادثاتی طور پر تاریخی طور پر جو ہے
میں چیف جسٹس ہوں، اور چیف جسٹس جو ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے. ایون اگر اب چیف جسٹس کی غیر حاضری میں اگر ایک قائم مقام چیف جسٹس ہوتا ہے تو وہ پاور اختیار استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہاں تو میں ہوں اور میرے ہوتے ہوئے مجھ سے صلاح مشورہ نہیں کیا گیا، اور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اس کو بھی سٹے کیا ہوا ہے اس پروسیڈنگ کو، اور 31 مئی کو اس کی سماعت ہے. اور جو جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے سینئر جج جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو اب ناظرین اس پروگرام کا لب لباب آپ سے شیئر یہ کرنا تھا کہ یہ جو دونوں قوانین ہیں یہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. ابھی بھی ترب کا پتہ، یکے کا پتہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے، اور کل انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں چیف جسٹس ہوں، اور چیف جسٹس جب ہوتا ہے تو ان کے اختیارات ہوتے ہیں. اگر کوئی کمیشن آپ نے بنانا بھی ہوتا ہے تو چیف جسٹس سے باقاعدہ صلاح لی جاتی ہے، اس سے کنسلٹیشن کی جاتی ہے. سابق ادوار میں جو ہیں وہ مختلف جوڈیشل کمیشن بنی ہے، ایبٹ آباد کمیشن بنی ہے، میمو گیٹ کمیشن بنی ہے، ہمارے ایک جرنلسٹ شہزاد صاحب ان کے مرڈر پہ ایک کمیشن بنا تھا، کوئٹہ کمیشن بنا تھا. ان تمام جتنے بھی کمیشن بنے اس پہ باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کی گئی تھی. تو لہٰذا پروگرام میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنی تھی. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آ گیا ہوگا، لیکن میرے نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں. تو بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.